رب العالمین نے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کے لیے پیغام دیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل سے غافل نہیں ہونا ہے، اور عمل کی بنیاد پر ہی تمہاری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے، وہ بہتر بھی ہو سکتی ہے اور بدتر بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں۔ مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تو یہ کب ہونے والا ہے، یہ مسلمانوں پہ اہل ایمان پہ جو مہربانی ہے یہ کب ہونے والی ہے؟ یہ تو غریب ہے، یہ تو مفلس ہے، یہ تو کمزور ہے، اور یہ جو مشرک ہیں، یہ جو نہیں ماننے والے ہیں، یہ طاقتور ہیں، یہ دولت مند ہیں، یہ کب، یہ جو بتا رہے ہیں یہ کب ہونے والا ہے؟ فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ ضرور پورے ہونے والے ہیں، تم ان کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ بارگاہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں فرمایا نا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، یہ غنی عن العالمین کے فیصلے ہیں، یہ وعدے ضرور پورے ہونے والے ہیں۔ اب جب وہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تانا دے رہے تھے، ان سے وہ طنز کر رہے تھے کہ یہ کب ہونے والا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان کے حالات بدلنے والے ہیں، تو یہ کب ہونے والا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مشرک برباد ہونے والے ہیں، تو یہ کب ہونے والے ہیں؟ اب انسان کی خصلت ہے، انسان کی جبلت ہے، انسان جلد باز ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جلد بازی سے بچو، کہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ تحمل، بردباری اور برداشت یہ مومن کی صفت ہے، اور انسان کی جبلت کیا ہے کہ انسان ہر معاملے میں جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب یہی وہ جلد بازی ہے، یہی وہ تیزی ہے کہ آگے کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہے، کب کامیاب ہے مومن؟ دنیا میں بھی مفلس ہے، کپڑے ہی نہیں ہے، لباس ہی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے، کہاں کامیابی ہے؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں کامیابی ملنے والی ہے، یہ وعدے کب پورے ہونے والے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یہ کسی کمزور کے وعدے نہیں ہیں، یہ کسی ضعیف کے عاجز کے وعدے نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے وعدے ہیں، یہ غنی عن العالمین کے وعدے ہیں۔ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ اب آقا کریم کیا کہیں، امام الانبیاء انہیں کیا حکم دیں؟ آپ کے لیے فرمایا گیا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، آپ میرے محبوب ان کی باتوں کو نہ لیجئے، ان کی باتوں پہ کان ہی نہ دھریے، آپ انہیں کہیے تم اپنا کام جاری رکھو، جو تم کر رہے ہو نا وہ تم کرتے رہو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہوگا ایسے ہی جیسے اس کا علم ہے۔ رب پہلے سے جانتا ہے من تکون لہو عاقبۃ الدار، لیکن یہ دنیا کا جہان ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ایک بات پکی ہے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہونے والا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظلم ایک معنی ہے عدل کے مقابلے پر، کہ ایک ظلم ہے اور اس کا متضاد عدل ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے
جس طرح قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ رب کریم نے فرمایا کوئی بھی ظالم کامیاب نہیں ہونے والا، اور جو سب سے بڑا ظالم ہے وہ تو قطعی کامیاب نہیں ہونے والا۔ دولت بھی اکٹھی کر لے، مکان بھی بنا لے، دنیا کی ساری نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں جمع کر لے، انہو لا یفلح الظالمون، وہ کامیاب نہیں ہونے والا، فلاح نہیں پانے والا۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے، فلاح کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، ہر اذان میں آواز بلند ہوتی ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ جس طرح اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، یاد رکھو یہ دنیا کا جہان ہے، دار کہتے ہیں راستے کو، ایک دروازے کو، بس یہاں سے تم نے گزرنا ہے۔ کامیابی کچھ اور ہے، کامیابی کا دار و مدار کچھ اور ہے۔ اب جب ہم آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں ایک مقام پر کامیابی یہ ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دولت مل گئی، مکان مل گیا، لباس مل گیا، اچھا کھانا مل گیا، یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ بندہ آخری وقت اپنا ایمان سلامت لے جائے، بندہ اپنا ایمان سلامت لے جائے، یہ کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ ایک جملہ ہے، لیکن آخری وقت ایمان ملتا کسے ہے؟ ایک تو رب کی توفیق ہو گئی، رب کی عنایت ہو گئی، اور دوسرا بندے کا عمل ہے، بندے کا عمل ہے اور اس کا اخلاص ہے۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا نا کہ جو آکے امام الانبیاء کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں، بے باکی کر رہے ہیں، آپ انہیں کیا کہیے؟ اب یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ جو حق کے راستے پر رکاوٹ لاتا ہے، جو آپ کو بہکاتا ہے، اس سے بحث مت کیجیے۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ فرما رہا ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم جو تم کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم وہی عمل جاری رکھو جو تم نے رکھا ہوا ہے۔ ہاں ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یاد رکھو کہ ظالم ہو تو پھر کامیابی نہیں ملنے والی۔ دولت مل گئی ہے، منصب مل گیا ہے، طاقت اور اختیار مل گیا ہے، کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کا راستہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یعنی ہدایت کے ساتھ کامیابی ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ لباس اچھا ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے، بڑا منصب مل جائے تو یہ کامیابی ہے۔ رب نے فرمایا من تکون لہ عاقبۃ الدار، یہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہی ہو سکتا ہے، ایک طریقہ ہی ہو سکتا ہے۔ نہ بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ گدھا بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ عالم بچ سکتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، یہاں سے سب نے گزرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک عمل کے ساتھ۔ اب عمل بادشاہ کا بھی ہے، گدھا کا بھی ہے، ایک گداگر کا بھی ہو سکتا ہے، بادشاہ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک جاہل کا بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم کا بھی ہو سکتا ہے، اور کامیابی کا دار و مدار اس کے عمل پر ہو سکتا ہے، نہ اس کے منصب پر ہے اور نہ اس کے دولت پر ہے، نہ اس کے مکان پر ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے۔ عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ایک طرف تو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتا رہی ہے کہ جو وہاں آ کے بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کہاں ہے وہ وعدہ جو آپ کر رہے ہیں،
جو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں وہ کب پورا ہونے والا ہے؟ بتایا گیا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یہ کسی عاجز اور کسی کمزور کا وعدہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، لہٰذا یہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ تو عزیز مکرم، جو وعدے اہل ایمان کے لیے کیے گئے، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک زندگی میں طریقہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب انسان اپنی جلد بازی کی فطرت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی اس جبلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ مجھے جلدی سے کامیابی ہو جائے، اور اس جلد بازی میں اپنی جبلت اور اپنی عقل کا شکار ہو کر انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ کسی عاجز اور کمزور کے وعدے نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے وعدے ہیں، یہ ضرور پورے ہونے والے ہیں۔ عزیز مکرم، اس کی دوسری جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آ کے قرآن کی آیات پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ کی آیات آپ سنا رہے ہیں کہ اللہ کی آیت میں یہ وعدہ کیا گیا، یہ وعدہ کیا گیا، مشرکین کے لیے یہ کہا گیا، مومنین کے لیے یہ کہا گیا، یہ کب پورا ہونے والا ہے؟ اب بات قرآن پر، رب کے کلام پر تھی۔ فرمایا انہیں بتا دے وما انتم بمعجزین، یہ کسی عاجز کا کلام نہیں ہے، یہ کسی عاجز کا پیغام نہیں ہے۔ تو آج بھی دنیا میں جو قرآن کی طاقت اور قرآن کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ دراصل اپنی کمزوری کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو 14 صدیاں پہلے کہا تھا کہ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اس جیسا نہیں لا سکو گے، اور کیا کرو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے ہمدرد ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں، ان سب کو بھی لے آؤ، نہیں کر سکو گے۔ اور یہ قرآن کا انکار، یہ دراصل انسان کی اسی جبلت کا نتیجہ ہے جو اللہ کے کلام کا منکر ہے۔ اور یاد رکھیے جو کسی بھی کتاب کا قائل ہے، چاہے وہ انجیل کا قائل ہے، تورات کا قائل ہے، زبور کا قائل ہے، وہ ضرور الہامی آسمانی قرآن کو ماننے والا ہے اور اس کی حقانیت اور سچائی کو ماننے والا ہے۔ ہاں ایسے بدبخت جو اپنی شیطانیت اور اپنی ابلیسیت کا شکار ہے اور وہ صدیوں سے شکار ہے، دراصل وہ قرآن کے سامنے عاجز ہے، وہ قرآن کے سامنے بے بس ہے، لہذا جواب لانے کی بجائے، دلیل لانے کی بجائے وہ قرآن کریم رب کے کلام کی بے باکی اور گستاخی پر آمادہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ آج کے دن کے مناسبت سے یہ بات کہنا بھی لازم ہے کہ قرآن کے جو گستاخ ہیں ان کا جواب سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا عثمان ذی النورین کا طریقہ ہے، جو جامع القرآن ہے، جو کامل الایمان ہے، جو کامل الحیا ہے، جو آقا کریم کے محبوب ہیں، جو ذی النورین ہیں، اور ان کا طریقہ وہ قرآن کے قائلین اور قرآن کے ماننے والوں کا طریقہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم ہی حامل قرآن ہیں، ہم ہی محافظ قرآن ہیں، جانتے ہیں کہ قیامت تک حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا اس امت پر کیا احسان ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان کے لیے بے شمار فضیلتیں قرآن سے لائی جا سکتی ہے کہ آپ وہ ہیں جو ذی النورین ہیں، آپ وہ ہیں جن کے لیے آقا کریم نے بارہا مرتبہ یعنی کئی مرتبہ بتایا کہ عثمان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے بارہا اپنا مال دین اسلام کے لیے پیش کیا، اور جن کے گھر میں آقا کریم امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آئی ہیں۔ لیکن ایک اور جو احسان اور آج کے دن جس کو خراج تحسین پیش کرنا لازم ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں، آپ قرآن کے جمع کرنے والے ہیں،
آپ قرآن کو اس کی قرأت قریش میں جمع کرنے والے ہیں کہ جب دائرہ اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچا، غیر عرب قرآن پڑھنے والے ہوئے، تو حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں یہ مسئلہ آیا کہ عرب تو بغیر اعراب کے پڑھتے ہیں۔ آج بھی عرب شریف جائیں نا تو مکہ مکرمہ میں ایسے قرآن شریف ملتے ہیں جن پر اعراب نہیں ہے، اور ہمیں ان کو پڑھنا دشوار ہے۔ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کر کے امت پر احسان کیا، اور قیامت تک کے لیے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کی شخصیت اور آپ کی ذات والا صفات کو یہ خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ آپ وہ ہیں جن کا مال بھی اللہ کے لیے قبول کیا گیا ہے، اور جن کا گھر بھی اللہ کے نبی کی صاحبزادیوں کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ تو حاضرین مکرم، آج بھی جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے حضرت عثمان کا طریقہ ہی بہترین جواب ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم قرآن سے اپنی وابستگی مضبوط کریں۔ اب یہ امت مسلمہ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے قرآن کو بخشش والی کتاب تو سمجھ لیا ہے مگر ضابطہ حیات نہیں سمجھا ہے، حالانکہ یہ تو کتاب حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ہم نے صرف اس کو ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ منکرین کی جو جسارت ہے یہ ہمیں جگانے کے لیے ہے، ہمیں جوڑنے کے لیے ہے کہ ہم قرآن پہ کتنا عمل کرنے والے ہیں۔ تو آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہمارا تعلق ہے اور آپ کی غلامی کا جو ہم دم بھرتے ہیں اور قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں۔ ہر صبح شام تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور پھر اس سے آگے قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ قرآن کے ساتھ فرمائے، ہماری قبر حشر قرآن کے ساتھ فرمائے، اور ہمیں محافظین قرآن میں شامل فرمائے۔